پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ پیارے بچوں، میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی ساری احادیث اچھی طرح سے دہرا لی ہوں گی اور اپنی امی جی کو سنا بھی لی ہوں گی۔ پیارے بچوں، آپ نے سب احادیث پر پورا عمل کرنا ہے اور انہیں دوسروں کو بھی سنانا ہے۔ ہماری آج کی حدیث بھی گزشتہ تمام احادیث کی طرح بہت مزے کی ہے اور اس کی کہانی تو بہت ہی زیادہ مزے کی ہے۔ تو پیارے بچوں، آئیں پہلے حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہانی سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ صبر وہی ہے جو ابتدائے صدمہ میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث صحیح البخاری کی 1238 نمبر 1238 نمبر ہے۔ اس حدیث کا موضوع صبر ہے اور اس کے ساتھ جو کہانی آج ہم سنیں گے اس کا نام ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر یہ ہے کہ پیارے بچوں، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بہت نیک بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حساب مال و دولت، بہت زیادہ اولاد اور اچھی صحت و تندرستی دے رکھی تھی۔ وہ اس بات پر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے تھے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش تھا۔ اسی بات کا ذکر ایک دن دو فرشتے آپس میں کر رہے تھے۔ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر، عبادت اور اچھے کردار کی بدولت ان کو زمین پر سب سے بہترین انسان بنا دیا ہے۔ وہ فرشتہ کہہ رہا تھا کہ وہ عبادت کرنے والوں کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی زندگی، مال و دولت کی زیادتی اور تمام نعمتیں اس وجہ سے عطا فرمائی تھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام خاندان، نوکر اور غریب لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اپنا مال ان پر خرچ کرتے، غلام خرید کر آزاد کرتے تھے اور پھر اس پر سب سے بہترین عمل یہ کرتے تھے کہ جس کسی پر وہ خرچ کرتے اس طرح ان پر اپنا رحم و کرم کرتے کہ وہ احسان لے کر ایسے محسوس کرتا جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی مدد کی ہو۔ پیارے بچوں، شیطان یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اتنی تعریف سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، یہ سارا کچھ جو تو نے ایوب علیہ السلام کو دے رکھا ہے، اس کی وجہ سے ہی ایوب علیہ السلام اتنا زیادہ صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں۔ اگر کسی دن یہ سارا کچھ ایوب علیہ السلام سے چھن جائے تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کریں۔ اے اللہ، مجھے اجازت دے کہ میں یہ سارا کچھ حضرت ایوب علیہ السلام سے چھین لوں، پھر دیکھنا کہ ایوب علیہ السلام بھی تمام لوگوں کی طرح ناشکرے اور بے صبرے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود سے کہا کہ نہیں، ایوب علیہ السلام میرے ایک نیک بندے ہیں، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ جا، میں تجھے اجازت دیتا ہوں، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے۔ پیارے بچوں، اجازت ملتے ہی شیطان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، لہٰذا اسی دن سے شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے پیچھے لگ گیا۔ اس نے اپنے تمام مددگار بلائے
اور حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری دولت چھین لی۔ اس کے لیے اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے کھیت اور مویشی تباہ و برباد کر دیے، اور پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھے آدمی کے روم میں چلا گیا اور کہنے لگا کہ بھائی، مجھے آپ سے بہت ہمدردی ہے، آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، لیکن آپ جانتے ہیں یہ سارا کچھ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ آپ اپنا مال غریبوں کو بانٹ دیتے ہیں اور خود سارا وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام شیطان کی یہ بات سن کر بالکل بھی اس کی باتوں میں نہ آئے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا، یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا تھا، اگر اس نے واپس لے لیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ کہہ کر سجدے میں گر گئے۔ پیارے بچوں، ابلیس اس بات پر بہت غصہ میں آیا۔ اس نے سوچا کہ ایوب کا سب کچھ چھین لیا، پھر بھی وہ صبر کر رہا ہے اور اللہ کا شکر کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور ترکیب سوچی۔ اس نے سوچا کہ والدین کے لیے اس کی اولاد بہت زیادہ اہم ہوتی ہے اور تمام والدین اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اسی لیے اگر میں ایوب کی اولاد چھین لوں تو پھر تو وہ ضرور ہی اللہ سے شکوہ کریں گے۔ لہٰذا اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد چھیننے کے لیے اپنے تمام مددگار بلا لیے، اور سب نے مل کر ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر کو کچل ڈالا، اور اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام بچے بھی مر گئے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ابلیس شیطان مردود دوبارہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھے آدمی کے روپ میں چلا گیا اور کہا، جس طرح تمہارے بچے مرے ہیں مجھے بہت افسوس ہوا ہے، مگر اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر بہت ظلم کر رہا ہے، تمہاری عبادت کے بدلے میں تمہیں نقصان پہ نقصان دے رہا ہے۔ پیارے بچوں، یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بالکل بھی اس کی بات میں نہ آئے اور کہنے لگے کہ اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی واپس لیتا ہے، لہٰذا میں تو اس پر صبر ہی کروں گا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت ایوب علیہ السلام دوبارہ سے سجدہ میں گر گئے۔ پیارے بچوں، اب تو ابلیس کے غصہ کی انتہا ہی نہ رہی۔ اس کو اب یہ بات بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ تو اور بھی زیادہ حضرت ایوب سے خوش ہو گیا ہوگا، لہٰذا اب وہ ایک کونے میں بیٹھ کر کوئی اور سے نئی ترکیب سوچنے لگا۔ پیارے بچوں، اس کے بعد جو اس نے ترکیب سوچی اور نقصان پہنچایا وہ بہت زیادہ خراب تھا۔ اس بار شیطان مردود نے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر حملہ کیا اور ان کی اچھی صحت چھین لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے زخم ہو گئے جن کو برس کہتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ہڈیاں اور جسم بھی کمزور ہو گئے اور ان میں درد رہنے لگا۔ پیارے بچوں، حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پر بھی شکوہ نہ کیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ گاؤں والوں اور رشتہ داروں نے مل کر حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے گاؤں سے باہر نکال دیا۔ پیارے بچوں، حضرت ایوب علیہ السلام اپنی پیاری بیوی کے ساتھ گاؤں سے دور ایک جگہ پر جھونپڑی بنا کر رہنے لگے، لیکن شیطان مردود صرف حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں بگاڑ پیدا کر سکا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا دل اور روح ابھی بھی اللہ کی یاد سے بھری ہوئی تھی۔ پیارے بچوں، ابلیس ناکام ہو چکا تھا اور وہ رہ رہ کر یہی سوچتا جا رہا تھا کہ میں نے تو انسانوں کے بابا آدم کو بھی بہکانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایوب میری پکڑ سے اور میرے اس طرح دھوکہ سے بچ جائیں۔ اب ایک دن وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ایک دوست کے روم میں
ان کی بیوی کے پاس جا کر پوچھنے لگا کہ ایوب اب کیسے ہیں؟ بیوی نے جواب دیا کہ وہ بہت تکلیف اور بیماری کی حالت میں ہیں اور ابھی تک سو رہے ہیں۔ یہ سن کر ابلیس خوش ہو گیا، اس کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے آپ کی اتنی زیادہ خراب حالت دیکھ کر۔ وہ بھی کیا وقت تھا آپ کے پاس، اتنا زیادہ مال و دولت، اولاد کی کثرت اور اتنی اچھی صحت اور خوشحالی تھی، مگر اب آپ بہت زیادہ غریب اور معذور ہو چکے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمدردی کی یہ بات سن کر بیوی اس کی باتوں میں آ گئی اور کچھ دیر کے بعد اپنے شوہر سے شکوہ کرنے لگی اور کہنے لگی کہ آخر ہم کب تک یہ مصیبتیں برداشت کریں گے؟ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبت کو دور کر دے؟ پیارے بچوں، اپنی بیوی کی باتوں سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ شیطان کی باتوں میں آ گئی ہے، لہٰذا وہ اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں تم ابلیس کی باتوں میں آ گئی ہو۔ پھر فرمایا کہ تمہیں یاد ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے سال مال و دولت دیا؟ تقریباً 80 سال سے ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اب صرف 7 سال مصیبت میں مبتلا ہوئے ہیں۔ مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں اتنا عرصہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اب چند سالوں کی مصیبت پر اللہ سے شکوہ کروں۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ اگر مجھے اچھی صحت مل گئی تو میں ضرور تمہیں اس شیطان کی باتوں میں آنے کی وجہ سے 100 جاڑوں کی سزا دوں گا۔ پیارے بچوں، حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا جب تک میں تمہیں 100 جاڑوں نہ مار لوں میں تب تک تمہارے ہاتھ سے کچھ نہیں کھاؤں گا اور نہ ہی پیوں گا، تم یہاں سے چلی جاؤ، میرا اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ پیارے بچوں، یہ بات سن کر بیوی بہت زیادہ اداس ہو گئی، وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، اب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس کے بعد اللہ کی عبادت کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیجا کہ جا کر حضرت ایوب علیہ السلام کی مدد کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بالکل ٹھیک ہو گئے، ان کی صحت دوبارہ سے بہت اچھی ہو گئی۔ اسی وقت ان کی بیوی بھی واپس معافی مانگنے آ گئی۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ٹھیک دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ دونوں میاں بیوی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حضرت ایوب علیہ السلام نے 100 تنکوں کا ایک چھوٹا سا جاڑو مار بنا کر اپنی بیوی کو مار لیا، اس طرح ان کی قسم بھی پوری ہو گئی۔ پیارے بچوں، چند سالوں کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت اور اچھی اولاد بھی دوبارہ سے دے دی اور حضرت ایوب علیہ السلام دوبارہ سے صبر و شکر کی ایک اچھی زندگی گزارنے لگے، جبکہ اس کے بعد شیطان مردود کبھی بھی ان کے پاس ان کو بہکانے نہ آیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ چھوٹی موٹی تکلیفوں اور پریشانیوں پر ہمیں شکوہ اور شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور ہمیشہ شیطان کی باتوں میں آنے سے بچنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اس حدیث کو اچھی طرح سے یاد کر کے اپنی ڈائری میں لکھ لیں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ایک پیاری سی حدیث اور ایک اچھی سی مزے کی کہانی کے ساتھ دوبارہ سے یہ ویڈیو دیکھنا نہیں بھولیے گا۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔